بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ USSR میں خوش آمدید۔ محمد عمیر سلمان سعیدی آپ کا میزبان ایک مرتبہ پھر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ایک طویل گیپ کے بعد میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے یوں ریکارڈنگ کرنے کا وقت نہیں مل رہا۔ آج کے ویلوگ کا میرا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فیصل آباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر اہتمام نکالے جانے والے مرحبا یا نبی الملاحم مارچ میں مختلف عہدیداروں کے، مختلف ذمہ داروں کے، مختلف رہنماؤں کے بیانات کا سلسلہ ہوا، اور ان میں سب سے اہم جو بیان نکل کر سامنے آیا وہ یہ ہے کہ فیصل آباد ڈویژن کے امیر میاں محمد اکمل حسن صاحب، انہوں نے دو اہم اعلانات کیے، دو اہم پیغامات دیے ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نام۔ سب سے پہلے انہوں نے سانحہ جڑاوالا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کی طرف سے ابھی تک سانحہ جڑاوالا کے ملزموں، مجرموں کو پکڑنے کے لیے مسلمانوں کے گھروں پر چھاپے جاری ہیں، اور ان چھاپوں کے سلسلے میں بے گناہ مسلمانوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور پھر یہیں تک نہیں بلکہ مسلمانوں کے گھروں میں چھاپے مار کر ان کی گھر کی عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کے منہ پر تماچے مارے جا رہے ہیں، ان کے سروں سے دوپٹے چادریں کھینچ کر ان کے بال نوچے جا رہے ہیں، اور ان کو گندی گندی قسم کی گالیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ قابل افسوس ہے۔ اور انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سارے ملک کے ادارے یہ سن لیں کہ اب اگر اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے آیا تو حالات کی ذمہ دار خود پولیس ہوگی۔ اور پھر مزید اسی پر بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایک بچی جس کو وہ 9 دن تک انہوں نے وہ قید میں رکھا، اور وہ جب 9 دن کے بعد ان کو گھر لایا گیا، ان کا دودھ پیتا ہوا بچہ جو 9 دن تک اپنی ماں سے دور رہا، یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ بے گناہ مسلمانوں کو تنگ کرنا، بے گناہ مسلمانوں کو یوں بلا وجہ تنگ کرنا، پھر ان کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اور پھر یہاں تک کہ اس بچی کو جب پوچھا گیا تو اس بچی نے کہا کہ عورتوں کے ملبوسات مخصوصہ دکھا دکھا کر فحش قسم کے سوالات کی جاتے تھے، بدتمیزی کی جاتی تھی، منہ پر تھپڑ مارے جاتے تھے، اور پھر چادر سروں سے اتار کر بالوں سے گھسیٹا جاتا تھا، بالوں سے پکڑا جاتا تھا۔ اس طرح کی حرکتیں پولیس کی طرف سے پہلے بھی ہو چکی ہیں، اور یہ انتہائی قابل افسوس ہیں۔ اس پر میں IG پنجاب جناب عثمان انور صاحب سے میں گزارش بھی کروں گا اور ان سے مطالبہ بھی کروں گا کہ دیکھیں، جیسا کہ آپ کا نام عثمان ہے، اور عثمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلیٰ ترین صحابی کا نام ہے جو حیا کا پیکر تھا، جس سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، جس سے سرکار خود حیا کیا کرتے تھے، اس حیا کے پیکر کی نسبت سے آپ کا نام عثمان ہے، تو اس حیا کے پیکر کی نسبت سے نام رکھنے کے ساتھ ساتھ اس حیا کا کچھ حصہ اپنی پولیس کو بھی تقسیم فرمائیے، پولیس کے اندر بھی اس چیز کو لائیے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ چھاپا مارنے جائیں، جس بندے کو پکڑنے گئے وہ نہ ملے، اور گھر کی عورتوں کو تنگ کریں، وہ مختلف قسم کے گندے ان کو سوالات کریں، گندی گندی گالیاں دیں، اور پھر ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں، سروں سے دوپٹے اتار کر اور ان کی جو ہے وہ بال نوچیں، ان کی تذلیل کریں۔ IG پنجاب صاحب، آپ اپنی پولیس کو ٹرینڈ کریں، پولیس کے افسران کو، پھر چھاپہ مار ٹیموں کو اس کی تربیت دی جائے کہ یہ حرکت کوئی قابل ستائش نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ یہ پولیس کا کردار یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ مسلمانوں کی ماں، بہن، بیٹی جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنی اولاد کی قربانیاں دی، اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت ساری قربانیاں دی، کیا انہوں نے پاکستان اس لیے قربانیاں دے کے بنایا تھا کہ کل کو ہماری ماں، بہن، بیٹی کی تذلیل کی جائے، اور انہی کی طرف سے جو اسی ریاست پاکستان حافظ ہیں اور حفاظت کرنے کی دعوے دار ہیں؟ یا ملک کے سلامتی اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے مسلمان بچیوں کی ہی اسی طرح تذلیل کی جانی مقصود ہے؟ انتہائی قابل افسوس ہے، اور اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے، اور پھر اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے، اور جو ان میں ملوث ہے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ IG پنجاب صاحب، آپ سے یہ گزارش ہے۔ اور اسی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ
पुलिस जो अपनी जड़ांवाला में मुसलमानों के ऊपर क्रैक डाउन करके अपनी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रही है, वो जुर्रत और बहादुरी थोड़ी सी उस तरफ भी दिखाइए जो एक अरसा दराज से आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते आ रहे हैं। यानी कादियानी गिरोह जो अपनी इबादत गाहों पर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलमानों की मसाजिद की तरह मीनार और गुंबद बनाकर बैठे हुए हैं, उनको गिराइए। और फिर मज़ीद कहा कि 12 रबीउल अव्वल का दिन है, आज से लेकर 12 रबीउल अव्वल यानी रबीउल अव्वल के महीने के ख़त्म होने तक का अल्टीमेटम दिया जाता है। इनको गिराया जाए, इनको उतार कर महफूज करवाया जाए और ये इंतज़ामिया ख़ुद करे। अगर इंतज़ामिया इस पर अमल नहीं करती तो फिर हम अगले इलाहे अमल का ऐलान कर देंगे। इस पर भी मैं एक कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश करूँगा कि खुदारा होश के नाखुन लें। मैं पहले भी इस पर वीलॉग कर चुका हूँ और ये सारी फैसलाबाद के हवाले से मैं पूरा इसको हाईलाइट कर चुका हूँ। मैं उसका जो लिंक है वो आई बटन में दे दूँगा, आप उस पर जाके देख लीजिएगा। लेकिन ये मुल्क की सलामती के इदारों को चाहिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि कानून और आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए आप काम करें, ना कि आपका ये काम है कि आप एक घर में छापा मारने जाएं और उस घर की औरतों की तजलील करें और मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करें और उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें और फिर थप्पड़ मारें, फिर सरों से दुपट्टे नोचें और फिर बाल नोचें। ये बिल्कुल भी जो है वो समझ से बाहर है कि ये उसी मुल्क के मुहाफिज हैं जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो मुसलमानों के लिए बनाया गया था। यहाँ पे मुसलमानों के लिए ही जगह तंग करने की कोशिश की जा रही है। खुदारा होश के नाखुन लीजिए, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम का सोचिए, ना कि मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अहकामात जारी किए जाएँ। बहरहाल आज का ये वीलॉग था, दो अहम ऐलानात या पैगामात इदारों को दिए। एक सानिया जड़ांवाला के हवाले से मुसलमानों के ऊपर जो क्रैक डाउन करके और फिर बदतमीज़ियाँ की जा रही हैं घर की औरतों से, उसके ख़िलाफ़ उनको वार्निंग दी कि आइंदा ऐसा वाक़या हुआ तो पुलिस खुद ज़िम्मेदार होगी। और दूसरा, कादियानियों की इबादत गाहों से जो इस्लामी शिआर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको रिमूव करवाने के लिए, उनको उतार कर महफूज करवाने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है इस रबीउल अव्वल के आखिर तक का, और उसके बाद अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी देख सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि इंशाअल्लाह इसी तरह का मवाद अपलोड किया जाता रहेगा। और मज़ीद ख़त्म नबूवत के आगाही के लिए इस चैनल पर दिए गए जो ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक़ बयानात हैं उनको ज़रूर सुनिए। हर मुसलमान बच्चा इसको ज़रूर सुने ताकि हमारे मुसलमान बच्चों और ख़ुसूसन नौजवानों का ईमान महफूज रह सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।